نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة۔ سورۃ النازعات یہ مکی سورت ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی بنیادی مضمون پچھلی صورتوں کی طرح قیامت کے وقوع کے حوالے سے ہے۔ پہلی 5 آیات میں 5 قسمیں ہیں، اور یہ 5 قسمیں کس کی ہیں؟ تو جمہور کی رائے کے مطابق یہ فرشتوں کی 5 جماعتوں کی، 5 طرح کے فرشتوں کے 5 اقسام کی قسمیں ہیں، اور ان کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا فرما رہے ہیں؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ نفخ سور اولا، نفخ سور ثانیہ، ان دونوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، مانا یہ پوری تندہی کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کا کہتے ہیں نا، فلاں نے یہ کام من میں ڈوب کے کیا ہے، فلاں نے یہ عمل پوری تندہی سے کیا ہے، فلاں نے یہ کام پوری گہرائی سے، پوری صلاحیتوں سے کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عمل کو اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کرے تو اس کو کہتے ہیں ڈوب کے کام کرنا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا حکم پوری طرح انبساط کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، قوت اور صلاحیت کے ساتھ کرتے ہیں، ڈوب کے کرتے ہیں۔ نمبر 2، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ معنی یہ ہوا، اب دیکھیں 2، ایک یہ کہ چیزوں کو کھینچ لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آسانی سے گروں کو کھول دیتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے فرشتوں کی مختلف قسم کے مفاہیم اور معانی ہیں۔ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ فرشتے جو دنیا کے نظام میں آتے ہیں اور روحوں کو کھینچ کر کے لے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ فرشتے جو روحوں کو قبض کرنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، وہ فرشتے جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، معنی یہ کہ جو امور کی گروں کو، تنگیوں کو آسانیوں میں، پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی حالات تکوینی امور کے پابند ہیں، تکوینی امور میں خوشیاں بکھیرنے والے فرشتے، خوشیاں بکھیرنے والے۔ آگے، والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتوں کی آسمان اور زمین کے درمیان جو اڑنے کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی فرشتے جب اللہ کا حکم پاتے ہیں تو ایسے اپنے پروں کے بل پہ اڑتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، والسابقات سبقا، اللہ کا حکم سن کر کے پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، مانے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک دوسرے سے لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ اشارہ کر دیا مومن کو بھی، اشارہ کر دیا ایمان والے کو بھی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہیں میں فرشتوں سے مقرب بنانا چاہتا ہوں، تمہیں فرشتوں پر برتری دلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے تو وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو تم بھی بڑھو۔ بات مانی؟ والسابحات سبحا، تیرتے ہیں، اس سے اشارہ کر دیا اہل ایمان کو کہ جیسے وہ فضاؤں میں تیرتے ہیں ایسے ہی تم ذکر کی تسبیحات میں تیرنا شروع کرو۔ والناشطات نشطا، وہ آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی ترغیب ہے کہ اے ایمان والو، تم فرشتوں کی طرح نرم خو ہو جاؤ، نرمیاں پیدا کرو۔ کس کے معاملات میں؟ آپس کے معاملات میں۔ والنازعات غرقا، اس کو اہل ایمان کو سبق دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم کفار کے مقابلے میں اتنے سخت ہو جاؤ گویا کہ ان کی روح کو، ان کے اندر کے خبث کو، ان کے غلط عقائد اور نظریات کو اتنی زیادہ تردید کرو کہ گویا ان کی بے خونی کر دو، غلط نظریات کی بے خونی کر دو، تندہی سے کام کرو۔
عزائم بلند ہو. پھر آخری بات فرمایا فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں میں انتظام کرتے ہیں، یعنی تدبیر کرتے ہیں، معاملات میں اللہ کے احکامات میں تدبیر کرتے ہیں. کیا معنی یہ جہاں خیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں خیر پھیلاتے ہیں، جہاں شر کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں شر پھیلاتے ہیں، جہاں تنگی کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں تنگی پھیلاتے ہیں، جہاں پر آسانی کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں آسانی پھیلاتے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ کے تکوینی امور کی بجا آوری کرتے ہیں. اور سورۃ التحریم میں تو اللہ نے ان فرشتوں، سارے فرشتوں کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ 5 قسمیں کھائیں فرشتوں کی. اب اس کے بعد ان 5 جماعتوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ یوم ترجف الراجفہ، جواب قسم فرمایا جس دن زمین کو زلزلہ آئے گا. زمین پہ رجف کہتے ہیں اصل میں تھر تھراہٹ کو، کپ کپاہٹ کو. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپ جائے گی. معنی یہ کہ سور پھونکنے کے نتیجے میں ہر چیز کانپ اٹھے گی. آگے فرمایا تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے اور آئے گا. یعنی یہ کپ کپاہٹ ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کے بعد ایک اور بار کپ کپاہٹ ہوگی. ردیف کہتے ہیں پیچھے دیکھیں اونٹ کے اوپر، سواری کے اوپر جو آدمی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، جیسے کہ موٹر سائیکل پہ بھی 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آگے چلانے والا ہوتا ہے، ایک پیچھے بیٹھنے والا. جو پیچھے بیٹھنے والا تو اس کو ردیف کہتے ہیں اصل میں. فرمایا پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین میں کپ کپاہٹ، تھرتھراہٹ، زلزلہ پیدا ہو جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. 40 سال تک زمین میں بھونچال آ جائے، ہر چیز تباہ و برباد، فنا، ہر چیز کو زوال. اور پھر 40 سال کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا. اس سے اشارہ ہے کہ دوسرا سور، اس کے اندر زلزلہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کپ کپاہٹ نہیں ہوگی ظاہری طور پر، لیکن انسانوں کے لیے محشر کے میدان میں دوڑنے کی کیفیت ایسی ہوگی جیسا کہ زلزلے والی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر زلزلہ، یعنی معاشرے میں زلزلہ آ جائے تو پھر انسان اس سے اپنے آپ کو بھگاتا ہے. ایسے ہی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور وہ گھنٹی بجے گی، وہ بغل بجے گا، تو انسان دوڑتا ہوا محشر کے میدان کی طرف جائے گا. اور اتنا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ جسم پر لباس نہیں لیکن کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا. قلوب یوم، اب اس کی منظر کشی اللہ فرما رہے ہیں، اس کی منظر کشی ہو رہی ہے. قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. آنکھوں میں خشوع ہوگا. کیا معنی؟ آپ جانتے ہیں خشوع اصل میں یہ ہے خشوع. نماز کے اندر اس خشوع کی، اس کیفیت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تمہارے سامنے تمہارا رب ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکو تو کم از کم یہی سوچ لو کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو. اور الیاذ باللہ ہماری نہ پہلی کیفیت ہے نہ دوسری کیفیت ہے. اللہ فرماتے قیامت کے دن دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوں گی، یعنی خشوع کا عالم جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہوں گی جسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اسے کہتے ہیں نفس نفسی کا عالم. یقولون یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب کفار کے اعتراض کی پھر بات کرتے ہیں اللہ. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اکثر یہ بات ہمارے سامنے آ چکی. کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے پھر لوٹائے جائیں گے. یعنی کافر کہتے ہیں کیا دوبارہ لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب نقصان ہے، یعنی نقصان ہی نقصان ہے. آگے فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فإذا هم بالساہرہ، اس وقت وہ سب میدان محشر میں آ جمع ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات. تم کہتے ہو کہ جمع ہونا مشکل، اللہ کی طرف سے تو کوئی مشکل کام نہیں. صرف ایک بغل بجے گا، اس بغل کے بجتے ہی، جیسے ہوتا ہے نا اسکولوں میں، اداروں میں ایک بیل بجتی ہے، تو بیل بجتے کیا ہوتا ہے، ہر کوئی اسمبلی ہال کی طرف چلا جاتا ہے. ایسی ہے کہ نہیں جی؟ چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سول ادارے ہوں، جہاں پر بھی بیل ہوتی ہے تو لوگ ایک جگہ جمع ہونے کے پابند ہوتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں. ایسی ہے کہ نہیں جی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بغل بجنا ہے نا، اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بغل بجے گا تو سارے لوگ اس میدان کی طرف دوڑیں گے جس میدان میں اسمبلی ہو رہی ہوگی، اٹینڈنس ہو رہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تربیت کا
اب میدان نہیں ہے، اب حساب کا میدان ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سارے لوگ میدان محشر میں آ جمع ہوں گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تاریخی واقعے کو یاد کروا رہے ہیں. وہ تاریخی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے اللہ کی طرف سے برہان معجزہ پیش کرنا، اس کی طرف سے انکار کرنا، مقابلے کے بعد پھر بہت سارے حالات، 40 سال کی جدوجہد، اور 40 سال کی جدوجہد کے بعد پھر اسی 40 سال کے عرصے میں فرعون کی طرف سے مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں بفر کر کے اپنے غرور اور تکبر میں آگے بڑھ کر کے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنا ان آیات کریمہ میں اللہ نے بتایا. پھر اس نے اپنے ارد گرد لاؤ لشکر جمع کیا کہ دیکھو یہ موسیٰ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف میں ہوں. اور سورہ زخرف میں ہمارے سامنے آ چکا، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین. نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مہین کہا. مہین کہتے ہیں لفظی معنی ذلیل، کمزور، بے بزاد، بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی شہرت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی کنبہ نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی بڑا نام نہیں، کوئی اونچی ذات نہیں، کوئی عہدہ نہیں، منصب نہیں، مہین. فرعون نے کہا میرے پاس عہدہ، منصب، اونچی ذات، علاقہ، یہ وہ دوسرا تیسرا. ہاں ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. یہ سارے تمطراق، یہ سارے غرور اور سارے تکبر کی باتیں. پھر کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو غرق کیا اور اس کو جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا. یہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے، سارا میں نے خلاصہ عرض کر دیا، اس کو ذہن میں رکھیے. پھر آیات کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو لطف آئے گا. هل اتاک حدیث موسیٰ، بھلا آپ کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے، موسیٰ علیہ السلام والی بات پہنچی ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، وہ شعیب علیہ السلام کے ہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور جب ان کو ان کے پروردگار نے پاک میدان یعنی وادی طویٰ میں پکارا، اذهب الى فرعون انه طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہیے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات سدھر جائیں، پاک ہو جاؤ. واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں، یعنی پاکیزگی چاہتا ہے میں تجھے راستہ بتاؤں تاکہ تجھے کوئی خوف پیدا ہو. فاراہ الایۃ الکبریٰ، غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. یہ مطلب ایسا نہیں کہ سب کچھ یکے بعد دیگرے ہو گیا، حالات آپ کے سامنے. جب اس نے انکار کیا، پہلے آپ کی ذات پہ تنقید کی، آپ کے بچپنے پہ تنقید کی، آپ کو قتل یاد کروایا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ کرنا. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ پچھلوں کا حال کیا ہوگا. کہا وہ رب کے علم میں ہے. اب اجداد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اللہ جو فیصلہ کریں گے. اس نے کہا اے بنی اسرائیل، تمہارے ساتھی جو ہے نا وہ بہک گئے ہیں، یہ تو مجنون ہے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تمہارا جو قاصد ہے نا یہ مجنون ہو گیا نعوذ باللہ. سورے استہزاء کی، مذاق کیے، سب کچھ. لیکن پھر کیا ہوا، جب اس نے دیکھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس نے کہا اچھا کوئی دلیل ہے، نشانی ہے تو لے آئیے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اسی کی طرف اشارہ. فاراہ الایۃ الکبریٰ، غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. فکذب وعصا، اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. ثم ادبر یسعی، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. فحشر فنادى، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا. ونادى فرعون فی قومی، سورۃ زخرف میں. فقال انا ربکم الاعلیٰ، کہنے لگا تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب پالنہار میں ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا اور آخرت کے عذاب میں عجیب پکڑا ہے نا. دیکھیں تو پوری دنیا میں، پوری دنیا واحد انسان ہے جس کی لاش کو اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے نشان عبرت بنائیں گے آنے والے انسانوں کے لیے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو شخص اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. اب یہ قصہ کہا، بات ختم کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک بار ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے، یعنی اس کو بنانے والا اللہ ہے. جب
وہ تم سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے. اللہ نے وہ آسانی سے بنا دیا تو تمہارا بنانا کون سا مشکل کام ہے. رفع سمکہا فسوا، اس نے چھت کو اونچا کیا اور پھر اسے برابر کر دیا. یعنی آسمان کو بلندی پہ اللہ لے جا کر کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا بغیر ستون بغیر سہارے کے، اور اتنا مضبوط. اور فرمایا وَأَغْطَشَ اللَّيْلَ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی. میں پہلے تفصیلاً یہ بات عرض کر چکا کہ پہلے زمین بنائی گئی یا آسمان بنائی گئی. آسمان بنایا گیا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ من وجہن، کچھ پہلے زمین کو بنایا گیا، کچھ آسمان کو بنایا گیا. نہ مکمل پہلے زمین بنی، نہ مکمل طور پہ پہلے آسمان بنے. کچھ حصہ اس طرف، کچھ حصہ اس طرف. جیسا کہ سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسا کہ ایک مستری کام کرتا ہے مکان میں، تو اس کی چھت بھی کھڑی کر دیتا ہے، اس کا فرش بھی ابھی ادھورا ہوتا ہے، پھر اس کے فرش پہ بھی کام کرتا ہے بعد میں، پھر اس کی چھت پہ بھی کام کرتا ہے، کبھی ادھر کام کر رہا ہے کبھی ادھر کام کر رہا ہے، یوں سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں آسمان کو پہلے بنائے جانے کا ذکر کیا، کہیں پہلے زمین کو. اس کا مطلب یہ ہوا کبھی اللہ کے حکم کا مرکز زمین رہی، کبھی اللہ کے حکم کا مرکز آسمان رہا. والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. میں نے عرض کر دیا پہلے بات. اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، یعنی زمین میں سے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی. والجبال ارساها، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. متاعا لكم ولانعامكم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے لیے یا اپنے جانوروں کے فائدے کے لیے اس زمین کو استعمال کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، فرمایا تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو، یوم یتذکر الانسان ما سعى، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا. یعنی جس دن بڑی آفت، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جس دن بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، اپنی محنتوں کو، جد و جہد کو. اس کی جد و جہد کا مرکز درست سمت پہ تھا یا غلط سمت پہ، اب وہ اس کو یاد کرے گا. پھر فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یاد رکھیے یہاں سرکشی اور ترجیح سے مراد عقیدے کی سرکشی اور عقیدے کی ترجیح ہے. یعنی جس نے عقیدہ آخرت کے انکار کا رکھا اور دنیا کو آخرت پر عقیدتاً ترجیح دی، اس نے کہا دنیا ہی دنیا آخرت نہیں، اس کے لیے یہ بات ہے. ورنہ جس آدمی نے ایمان قبول کیا لیکن دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ آخرت کو بھول گیا، آخرت کو عملی طور پہ بھول گیا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے جب بھی اس سے بات ہوئی تو وہ کہتا نہیں قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یاد رکھیے اس کے لیے یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. اگر اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے بھی تو کچھ عرصے کے لیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جی کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی تنزل سے ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں. دنیا کی یہ چیزیں ذلیل ہیں، خسیس ہیں، رذیل ہیں اور بہت کم حیثیت کی ہیں. ان کم حیثیت کی چیزوں سے، حقیر چیزوں سے اللہ روک کر کے اعلیٰ چیزیں دینا چاہ رہے ہیں. دنیا کے حالات کمزور، یہ دنیا ناپائیدار، مدت بہت تھوڑی آگے آ رہا ہے. کس کے لیے؟ طویل نہ ختم ہونے والی مدت کے لیے، پائیدار چیزوں کے لیے، دائمی ابدی عطان حسابہ لا محدود بے شمار نعمتوں کے لیے. اللہ ان چھوٹی چھوٹی خسیس چیزوں پہ پابندی لگا رہے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اور جو لوگ اللہ کی بات مان لیتے ہیں اس مختصر زندگی میں، ان چیزوں پر
ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، پھر اللہ ان پر اپنی نعمتوں کی بارشیں فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہ، پچھلی صورت میں بھی آپ نے پڑھا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہاں پر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہ، اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کب وہ واقع ہوگی۔ جواب دیجئے فیما انت من ذکرہا، محبوب آپ اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، یعنی آپ کو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا معنی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا جواب دینے کے در پہ نہ بنے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ دین کرنا، قیامت کب واقع ہوگی کب نہیں ہوگی یہ اس چیز کے پیچھے پڑنے کی ضرورت، یہ فکر تو وہ کرے نا، یہ فکر تو وہ کرے، ان سے کہو کہ وہ فکر کرے جس نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے۔ محبوب ان سے دو ٹوک کہہ دیجئے تم نے تیاری کیا کی ہے، بس بھائی دیکھیں اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، آپ کے پروردگار ہی کو اس کا حقیقی علم ہے۔ اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے آپ تو اسی کو ڈر سنانے والا، آپ کا کام ہے ڈر سنانا، آپ ڈر سنائیے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے ہیں، ایک شام یا، غور کیجیے گا، سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین میں 1 مہینے کی مسافت چلا کرتا تھا، اور اس کا سفر 1 مہینے کا سفر غشیۃً او ضحاہا، ایک صبح یا ایک شام کا لمحہ، اور اس سے مراد کیا تھا کہ ان کے تخت کا یہ دورانیہ، یہ سفر صرف اتنا وقت صرف ہوتا تھا جتنا ایک آدمی بیٹھ کر کے ناشتہ کر رہا ہو۔ ناشتے میں کتنا ٹائم لگائے گا؟ 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 16 17 منٹ۔ یاد رکھیے اس امت کی اوسط عمر 63 سال ہے، ہر امت کی اوسط عمر اس کے نبی کی عمر کے مطابق ہوتی ہے۔ اوسط عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال، اور اس 63 سال کا قیامت کے 50,000 سال کے مقابلے میں ایک دن کا حساب لگائیے اور ان 63 سالوں کا حساب لگائیے، اور وہاں کے 63 سال اس زندگی کے 63 سال کے حساب سے لگائیں گے تو 17 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے؟ 17 سیکنڈ، اور 17 سیکنڈ کے لیے یہ جتنی دیر میں نے بات کی نا 17 سیکنڈ سے زیادہ ہے، 17 سیکنڈ کی زندگی کے لیے دائمی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جب وہ اس کو دیکھیں گے یعنی قیامت کو تو کہیں گے، پکار اٹھیں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ آخرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔